آداب شاداب السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان شاداب عباسی. خواتین و حضرات, ہمیشہ کی طرح ہم نے آج بھی اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے ایک ایسی شاعرہ کو جن کا انداز بیان کچھ اس قدر منفرد ہے, اس قدر خوبصورت ہے کہ اگر قاری ان کا ایک شعر بھی پڑھے تو وہ مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے تمام بقیہ کلام کا بھی مطالعہ کرے. اس سے پہلے کہ میں ان کا نام آپ احباب کے سامنے پیش کروں, میں ان کا ایک بلکہ چند نمائندہ اشعار آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. آپ لکھتی ہیں کہ ہم تحفے میں گھڑیاں تو دے دیتے ہیں, ایک دوجے کو وقت نہیں دے پاتے ہیں. آنکھیں بلیک اینڈ وائٹ ہیں تو پھر ان میں رنگ برنگے خواب کہاں سے آتے ہیں. چھوڑو جاؤ کون کہاں کی شہزادی, شہزادی کے ہاتھ میں چھالے ہوتے ہیں. میری مراد محترمہ فریحہ نقوی. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم کیسے مزاج ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. اردو پوائنٹ کی ٹیم کی جانب سے ہمارے پروگرام میں خوش آمدید. سب سے پہلا میرا سوال جو ہے, ہم فارمیلٹی سے ہٹ کے ڈائریکٹلی سوال پر آتے ہیں کہ آپ کے اشعار میں عموماً شہزادی کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا آپ تخیلات میں خود کو شہزادی تصور کرتی ہیں یا آپ اس کے سوشل اپروچ کے بارے میں بات کرتی ہیں؟ اچھا, آتے ہی آپ نے پہلا جو سوال کیا اس سے مجھے میر کا ایک شعر یاد آ گیا. جی جی. شعر ہے, سرسری تم جہان سے گزرے, آہا, سرسری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جہان دیگر تھا. واہ. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر سرسری طور پر دیکھا جائے تو ہاں شہزادی کا لفظ ملتا ہے. ایکچولی میرا ماننا یہ ہے کہ اپنی دانست میں ہر لڑکی ایک شہزادی ہے, ہر لڑکی. بالکل صحیح. اور ہر لڑکی کو یہ حق ہے کہ وہ شہزادیوں کی طرح رہے, صحیح, اور ساری زندگی شہزادیوں کی طرح رہے. اگر میں شعر میں لاتی ہوں یہ جیسے شہزادیاں تھی پہلے, اب صرف لڑکیاں ہیں. بالکل صحیح. تو اٹس ناٹ اونلی می ہو از دا پرنسس ان دس ورلڈ. ایگزیکٹلی. شہزادیاں تھی پہلے, لائک یہ جنرل بات ہے کہ لڑکیاں جب پہلے اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو وہ بہت شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں, اس کے بعد ان کو صرف ایز اے لڑکی سمپل. اچھا میم, آپ کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, شہر کے 12 دروازے ہیں جانے کہاں سے آئے وہ, اگر آپ یہ شعر ہمارے احباب کو سنائیں. اچھا, اس میں بھی شہزادی کا لفظ ہے. بالکل. شہر کے 12 دروازے ہیں جانے کہاں سے آئے وہ, واہ. شہر کے 12 دروازے ہیں جانے کہاں سے آئے وہ, شہزادی یہ سوچ کے ہر در روشن کرتی جاتی ہے. واہ واہ. اچھا میم, اکثر آپ نے اپنے اشعار میں انگریزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں, تو یہ چاشنی ڈالنے کے لیے یا تھوڑی انفرادیت ڈالنے کے لیے اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا, آنیسٹلی اس کے پیچھے کوئی پرپس کبھی نہیں رہا. کبھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ اچھا یہ لفظ ایسے ڈال دوں, اس کی انگریزی کر دوں. میرا ماننا ہمیشہ سے یہ رہا ہے جب سے میں نے شاعری شروع کی ہے کہ شاعری میں بے ساختگی ہونی چاہیے, اور آپ جو زبان اپنے روزمرہ میں یوز کرتے ہیں, اگر میں کسی کو یاد کر رہی ہوں, اس کا ذکر کر رہی ہوں, تو میں جن الفاظ میں کر رہی ہوں میرے شعروں میں بھی ویسے ہی آنا چاہیے. تو اب ظاہر ہے جس دور میں ہم رہتے ہیں اس میں انگریزی کے الفاظ ہماری روزمرہ بول چال کا حصہ ہیں, تو اگر وہ میری بول چال کا حصہ ہیں تو وہ آپ کو شاعری میں بھی نظر آئیں گے. وہ آن پرپز نہیں ہے, بس یہ ہے کہ جیسے بول چال ہے ویسے ہی شاعری ہے. بالکل صحیح. اچھا, یہ تھوڑا سا امتزاج جو ہے وہ عموماً افسردگی کا بھی آ جاتا ہے آپ کی شاعری میں, جیسے کہ ہم آپ سے ایک غزل سننا چاہیں گے, میری ذات کے سکون آ جا. اگر آپ اس غزل کو ہمارے احباب کے گوش گزار کریں اور ساتھ بتائیے کہ اس کے اشعار کے پیچھے. اچھا, پہلے غزل سناؤں جی, پہلے آپ غزل سنائیے اور اس کے بعد اس سوال کا جواب دیجیے گا. اے میری ذات کے سکون آ جا. یاد نہیں رہتی مجھے, شاعری ڈھونڈنی پڑتی ہے. صحیح. نہیں, ہم آپ کو اس چیز کی بھرپور اجازت دیتا ہے ہمارا اسٹوڈیو کہ آپ رجسٹر کا استعمال کر سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا, اے میری ذات کے سکون آ جا, اے میری ذات کے سکون آ جا, تھم نہ جائے کہیں جنوں آ جا. واہ. اے میری ذات کے سکون آ جا, تھم نہ جائے کہیں جنوں آ جا. رات سے ایک سوچ میں گم ہوں, رات سے ایک سوچ میں گم ہوں, کس بہانے تجھے کہوں آ جا. واہ 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 واہ, کیا خوبصورت. ہاتھ جس موڑ پر چھڑایا تھا میں وہیں پر ہوں سرنگوں آ جا. آ جا. یاد ہے سرخ پھول کا تحفہ, یاد ہے سرخ پھول کا تحفہ, ہو چلا وہ بھی نیلگوں آ جا. اس سے پہلے کہ میں اذیت میں, اس سے پہلے کہ میں اذیت میں اپنی آنکھوں کو نوچ لوں آ جا. دیکھ میں یاد کر رہی ہوں,
دیکھ میں یاد کر رہی ہوں تجھے، پھر میں یہ بھی نہ کر سکوں آ جا. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت آپ کا شعر ہے. اچھا اس کے بعد آپ جواب دیجیے کہ یہ اس قدر انتظار کی، افسردگی کی جو ایک کیفیت، ایک چھاپ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے لگتا ہے آف کورس شاعری کے پیچھے کچھ تو اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ آپ کے تجربات ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کس اینگل سے چیزوں کو دیکھتا ہے، بالکل صحیح. آپ کس زاویے سے دنیا کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو اس کا افسردگی والا رخ دیکھتے ہیں تو شاید آپ کو افسردگی زیادہ نظر آتی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ حقیقت میں بھی افسردگی زیادہ ہے نا میرے عزیزو، تمام دکھ ہے. واہ. تو میر کو دیکھ لیں، غالب کو دیکھ لیں، آپ جنرل فلاسفرز کو دیکھ لیں، تو افسردگی چھائی ہوئی ہے اس کائنات پہ، کیونکہ اب بھی حقیقت ہے. اچھا آپ لکھتی ہیں کہ آپ دبستان اداسی کا آخری مستند حوالہ ہے، کیسے؟ اچھا، ہم اداسی کے اس دبستان کا واہ. آخری مستند حوالہ ہے. اچھا جب یہ شعر کہا تھا تو اس میں جو ہم حوالہ ہیں، اٹ وازنٹ می اگین، اس میں یہ تھا کہ جو شاعروں کا طبقہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک جو تخلیق کار ہوتا ہے وہ حساس ہوتا ہے، obviously وہ اتنا حساس ہوتا ہے تو وہ کوئی راستہ نکالتا ہے نا اس کے ایکسپریشن کا، وہ شاعری کی طرف جاتا ہے یا پینٹنگ کی طرف جاتا ہے، کچھ بھی. تو جو وہ حساسیت ہے وہ شاعروں میں عموماً مجھے دیکھنے میں زیادہ ملتی تھی کہ اداسی جو ہے وہ ہر شاعر کے اندر بہت زیادہ ہے. ہم نارملی بھی کہتے ہیں کہ شاعر زیادہ اداس ہوتے ہیں، تو یہ وہ شاعروں کے طبقے کی طرف اشارہ تھا کہ جو شعراء ہیں، ہمارا طبقہ، ہم اس اداسی کا دبستہ کیا ہے، یہ پوری دنیا، یہ کائنات. تو اس کائنات میں جو اداسی کا استعارہ ہے وہ ہم شاعر ہیں. بالکل صحیح. یہ تھا. اچھا جان ایلیا کہتے ہیں کہ خوبصورت لوگ عموماً حساس نہیں ہوتے، آپ ان کے فلسفے کو رد نہیں کر رہی ہیں؟ اچھا، اب بات یہ ہے کہ کوئی یونیورسل رول تو ہے نہیں، ٹھیک ہے. بالکل صحیح. اور مجھے لگتا ہے کہ سینسٹیوٹی، جو حساسیت ہے، اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا اپیئرنس آئی گیس. بہت خوبصورت لوگ بھی آپ دیکھیں، انجلینا جولی کو دیکھیں، ڈیانا کو دیکھیں، کتنے حساس ہیں، چیریٹی اور یہ سب کچھ. بالکل صحیح. اصل میں آپ کی بڑی خوبصورت ایک غزل ہے، ذات کی تیرگی کا نوحہ ہے، شعر کیا ہے، دروں کا گریہ ہے. اگر آپ یہ غزل ہمیں سنائیں. یہ ایک فرمائشی غزل ہے جو کہ آپ کے کسی چاہنے والے نے ہمیں جو ہے وہ ریکویسٹ کیا جب ہم نے بتایا کہ آپ ہمارے آج کے پروگرام میں آئے. اچھا، ذات کی تیرگی کا نوحہ ہے. واہ. ذات کی تیرگی کا نوحہ ہے، شعر کیا ہے، دروں کا گریہ ہے. میں سمندر کبھی نہیں تھی مگر، میں سمندر کبھی نہیں تھی مگر، میرے پیروں میں سارے دریا ہیں. اب تیرے بعد یہ میری آنکھیں، اب تیرے بعد یہ میری آنکھیں، رنج کا مستقل ٹھکانہ ہیں. مستقل ٹھکانہ. اے میرے خواب چھیننے والے، یہ میرا آخری اثاثہ ہے. جو تیرے سامنے بھی خالی رہا، ہم تیری دید کا وہ کاسا ہیں. کھیل یا توڑ اب تیری مرضی، ہم تیرے ہاتھ میں کھلونا ہیں. عید کے دن یہ سوگوار آنکھیں، بدشگونی کا استعارہ ہیں. ہم اداسی کے اس دبستان کا آخری مستند حوالہ ہے. واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت غزل کہی آپ نے. اچھا یہ اس پہ کئی دفعہ کچھ لوگوں کا یہ مطلب ماننا ہے کہ آپ اس محبت میں، ان تمام چیزوں میں مساوات پر بہت یقین رکھتی ہیں، جیسے، اور اس کے علاوہ آپ کسی دوسرے کے ساتھ معاہدہ نہیں کرنے کو مطلب ترجیح دیتی ہیں. جیسے کہ آپ کی یہ غزل ہے کہ اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں، تمہیں سبھی سے ہی مسئلہ ہے، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، یہ پیار ہے یا معاہدہ ہے. یہ غزل آپ سنائیے گا اور پھر اس کے بعد آپ بتائیے گا کہ اس کے پس منظر میں کیا بات ہے. اچھا، پہلے تھوڑا سا بتا دوں، اس کے پس منظر میں صرف اتنا سا ہے کہ میرے نزدیک محبت ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے کہ اگلا بندہ ایسے چلے جیسے، اس کو آزاد چھوڑ دو، آپ اپنے حصے کی محبت کریں اور توقع نہ رکھیں، دیٹس اٹ. تو پھر جو آپ وہ کہتی ہیں کہ کسی اور طرف جذبوں کا بہاؤ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس سے کیا مراد ہے؟ ہاں، وہ ایک اپنا ایک انٹرنل غم ہے جو آپ فیل کرتے ہو، لیکن میں اس کو کہوں گی نہیں کہ بھائی ایکٹیو نہ ہو، کیوں کہیں اور جذبوں کا بہاؤ کیوں ہے، کیوں نہیں ہے محبت میں، ٹھیک ہے، جو جیسے کر رہا ہے کر رہا ہے. واہ کیا خوبصورت بات. تو یہ آپ غزل ہمیں اگر سنائیں تو، اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں، تمہیں تو سبھی سے مسئلہ ہے. اسے بھی چھوڑوں اسے بھی چھوڑوں، تمہیں تو سبھی سے مسئلہ ہے، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے، یہ پیار ہے یا معاہدہ ہے. واہ واہ واہ.
جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے، جو تو نہ ہوگی تو اور ہوں گے، کسی کے دل کو جلا کے کہتے ہو میری جان، یہ محاورہ ہے۔ آہا، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت شعر۔ ہم آج کوسے قضا کے مانند ایک دوجے پہ کھل رہے ہیں، آہا، ہم آج کوسے قضا کے مانند ایک دوجے پہ کھل رہے ہیں، مجھے تو پہلے سے لگ رہا تھا یہ آسمانوں کا سلسلہ ہے۔ واہ واہ، یہ شعر جو آپ نے پہلے پڑھا دوسرے نمبر پہ، دوبارہ بولیے گا۔ جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے، لڑکے کہتے ہیں، واہ واہ، جو تو نہیں تھی تو اور بھی تھے، جو تو نہ ہوگی تو اور ہوں گے، کسی کے دل کو جلا کے کہتے ہو میری جان، یہ محاورہ ہے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت شعر۔ وہ اپنے اپنے تمام ساتھی تمام محبوب لے کے آئیں، آہا، وہ اپنے اپنے تمام ساتھی تمام محبوب لے کے آئیں، تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے دے ہمیں بھی اذن مباہلہ ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت کیفیت ہے، واہ 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 واہ۔ ارے او جاؤ یوں سر نہ کھاؤ، ہمارا اس کا مقابلہ کیا، ارے او جاؤ یوں سر نہ کھاؤ، ہمارا اس کا مقابلہ کیا، نہ وہ ذہین و فتین یارو، نہ وہ حسین ہے نہ شاعرہ ہے۔ آہا، واہ 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 واہ، کیا خوبصورت ہے۔ اچھا، آپ میرے خیال میں یہ اس پہ کافی زیادہ فوکس کر رہی ہیں کہ ان کے پاس یہ چیز ہے یا نہیں، جیسے آپ نے شاید شہزادے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی انگوٹھی میں کسی رنگ کا نگینہ ہوتا ہے۔ یہ میں نے شعر آپ کا پڑھا، لیکن چونکہ تھوڑا مطلب شعر ذرا ضعیف میرے ذہن میں ہے، یہ شعر آپ ذرا سنائیے گا۔ ہاں، شہزادے ہو اچھا تو پھر اپنے ہاتھ دکھاؤ نا، آہا، شہزادے ہو اچھا تو پھر اپنے ہاتھ دکھاؤ نا، شہزادے کی انگوٹھی میں سبز نگینہ ہوتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا خوبصورت۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ جیسے ابھی ہم نے آپ سے پہلے غزل سنی، اس میں ایک کیفیت آپ نے بیان کی ہے کہ نہیں دکھانا چاہیے جیسی چیز ہو رہی ہے اس کو، اس کے ساتھ ہی ایک متعلقہ غزل اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے، تعلق کو ایسا کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے، یہ غزل آپ ہمیں سنائیے۔ اچھا شور، یہ بھی ڈھونڈنی یہ پڑے بھی گی۔ ایک ریکویسٹڈ غزل ہے، ہم عموماً کوشش کرتے ہیں کہ اپنے جو ناظرین ہیں ان کی جو ڈیمانڈس ہیں، ان کی جو ریکویسٹس ہیں، ان کو ہم لوگ آپ کے سامنے پیش کریں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پریحا نقوی، ہمیں یہ غزل سنائیں۔ غزل ہے، اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے، اگر ایسا تھا بھی تو ایسے بتانا نہیں چاہیے، تعلق کو ایسا کوئی بھی تماشا نہیں چاہیے، واہ، میرا دل یہ کہتا ہے وہ ان دنوں کچھ پریشان ہے، مگر یہ بھی طے ہے اسے میرا شانہ نہیں چاہیے، واہ 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 واہ، سنو یہ جو مرجھائے پتے ہیں نا پیک کر دو سبھی، آہا، سنو یہ جو مرجھائے پتے ہیں نا پیک کر دو سبھی، یہ واہ، گیندے گلاب اور چنبیلی کا گجرا نہیں چاہیے، واہ 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 واہ، نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے، واہ، نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے، تجھے میرے خوابوں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، واہ 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 واہ، یہ شعر ذرا دوبارہ مکرر۔ نہیں شاہزادے حقیقت کی دنیا بڑی تلخ ہے، تجھے میرے خوابوں سے باہر نکلنا نہیں چاہیے، یہ موسم درختوں سے پتوں کے جھڑنے کا موسم نہیں، آہا، یہ موسم درختوں سے پتوں کے جھڑنے کا موسم نہیں، ہمیں باغ میں اب زیادہ ٹہلنا نہیں چاہیے۔ واہ 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 واہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اچھا، یہ باغ سے اور شہزادے شہزادیوں کی کیفیات ایک اینیمیٹڈ ورلڈ میں آپ لے جاتی ہیں، باپ کو جو آپ کی شاعری پڑھتا ہے، یہ اس کی انسپریشن کیا ہے؟ اچھا، اس کی ریزن ہے شاعر لوگ، اور جنرل کے بجائے میں اگر اسپیسیفکلی بات کروں تو ہاں، میں شروع سے خوابوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی بھی تھی۔ دوسرا یہ کہ آپ جس خطے سے رہتے ہو، جس خطے سے آپ کا تعلق ہوتا ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوتا ہے آپ پہ۔ لائک اب میں انٹرنل لاہور میں رہتی ہوں، شروع سے سینٹرل لاہور، تو مجھے وہاں کے جو در و دیوار ہیں، پھر مغل ایرا، وہ سب بہت اٹریکٹ کرتا ہے، تو پھر وہ بادشاہوں شہزادیوں کے قصے اوبویسلی اس میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ باغ کا تمام تر جو رابطہ ہے یہ بھی انہی خیالات سے ہے یا اس کے پیچھے کوئی الگ ریزن ہے؟ باغ دیکھیں، اس طرح کی چیزیں جب شاعری میں آتی ہیں تو یہ استعارہ ہوتی ہیں۔ باغ کو آپ بہت سے معنی میں لے سکتے ہیں، یہ تو یہ ہے کہ جب شاعری کی پرتیں کھلتی جائیں تو پھر ڈفرینٹ باتیں کھلتی جاتی ہیں۔ بالکل صحیح، بہت اچھے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ایک نظم آپ کی بہت خوبصورت اور میرے خیال میں کافی زیادہ جو ہے یہ ہٹ ہوئی، اور آپ نے اس کو ریکارڈ کر کے شائع بھی کیا، اور یہ بہت زیادہ میرے خیال میں لوگوں نے پسند کی۔ یہ یہ نظم ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ یہ نظم ہے بے سخن دریچوں سے۔ اچھا،
بے سخن دریچوں سے. یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا میرا ہر سخن تم سے ہے. واہ یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا میرا ہر سخن تم سے ہے. واہ واہ. دیکھ لو 6 مہینوں سے اب تک کسی نظم کی کوئی ہلکی سی آہٹ بھی دل کے دریچے پہ دستک نہیں دے سکی ہے. واہ 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 واہ. مگر اب میں اس سے زیادہ دعاؤں میں تم کو نہیں مانگ سکتی. خدا اتنا فارغ نہیں ہے. خدا اتنا فارغ نہیں ہے کہ سب چھوڑ کر صرف ہم کو ملانے کی خاطر زمانے میں کن کی صدائیں لگاتا پھرے. واہ 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 واہ. اس کی دنیا میں ہم ہی نہیں اور بھی لوگ ہیں. ہاں وہ دنیا جو ہم نے بنائی تھی اس میں فقط ہم ہی تھے. وقت کا اژدہا میری ٹین ایج کی ساری معصومیت کو نگلنے لگا ہے. خدا اور رحمت کا نقشہ جو بچپن میں اماں نے کھینچا تھا یکسر بدلنے لگا ہے. واہ. کہیں دور سے پھر تمہاری صدا آ رہی ہے مگر دل یہ کہتا ہے بس اب نہیں خاموشی چاہیے. اور تم جانتے ہو میں دل کی سنوں گی. یہ کیا ہے کہ جب آنکھیں موندوں تو رنگ اور منظر مگر آنکھیں کھولوں تو ہر سو اندھیرا ہے. واہ. میں نے تمہیں روشنی فرض کر کے یہ سب دل کی باتیں کہی ہیں. واہ. میری بے قراری کسی غیر مانوس سانچے میں دھیرے سے ڈھلنے لگی ہے. مہینوں سے دل کے جزیرے پہ جمتی ہوئی برف آخر پگھلنے لگی ہے. کوئی نظم پھر مجھ میں چلنے لگی ہے. واہ 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 واہ. یہ کیا خوبصورت نظم, کیا خوبصورت کیفیت ہے. اس کیفیت کی کیا انسپریشن ہے؟ اس کے پیچھے بھی کوئی لاجک ہے, کوئی منطق ہے, کوئی کہانی ہے, یا یہ ایک قدرتی نازل شدہ نظم ہے؟ اچھا میں اس پہ بلیو کرتی ہوں کسی حد تک کہ یہ کیفیت خود بخود آپ پہ اترتی ہے. کیسے اترتی ہے, کہاں سے اترتی ہے, آئی ڈونٹ نو. یہ اترتی ہے لیکن پھر سے وہی کہ بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. جب وہ کیفیت آتی ہے تو زندگی میں پیچھے جو گزرا ہے وہ سب مل کے آتا ہے تو ہو جاتا ہے. واہ. اچھا آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ بھاڑ میں جائے اگر اچھا انسان نہیں. آپ شاعروں کو خاطر میں اس طرح سے نہیں لاتی کہ شاعر تو بہت سے ہیں, فنکار بہت سے ہیں, اگر انسان اچھا نہیں ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. یہ آپ کے خیال میں کس حد تک انسان کی شخصیت کا اچھا ہونا ضروری ہے؟ بہت اعتراض ہوتا ہے اس شعر پہ, لیکن میں پھر کہتی ہوں کہ بھاڑ میں جائے اگر اچھا انسان نہیں. اچھا شاعر ہے تو اپنے گھر ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شاعر اچھے ہیں تو بھائی ہم آپ کو کتاب میں پڑھ لیں گے, آپ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ انسان اچھے نہیں ہیں تو میرے آپ سے انٹریکشن کی کوئی ریزن نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں. That's it. بالکل صحیح. ڈنگے کی چوٹ پہ آپ یعنی کہ اس چیز کا اعلان کرتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھاڑ میں جاؤ. ایگزیکٹلی بھاڑ میں جاؤ. واہ کیا اچھا ہے. اچھا یہ آپ کا ایک خوبصورت سا شعر تھا جس میں آپ تذکرہ کرتی ہیں کہ کوئی خواب میں مبہم سایہ ہاتھ چھڑا کر لے جاتا ہے. معذرت میں نے آپ کو ایک دم یہ شعر بتایا کیونکہ میرے ذہن میں نہیں ہے. آپ کے بہت سارے خوبصورت اشعار ہیں جو ذہن میں ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں ہیں, تو یہ آپ سے سننا چاہیں گے اگر. اچھا یہ رات کو 3:30 بجے مجھے اچھی طرح یاد ہے, رمضان تھا اور سحری سے کچھ دیر پہلے ایک دم سے آنکھ کھلی. اسی خواب سے آنکھ کھلی تھی, بس میں نے ایسے ہی لکھ دیا. تو سوتے سوتے آنکھ اچانک کھل جاتی ہے. واہ واہ واہ. ایک ہی خدشہ نیند اڑا کر لے جاتا ہے. کیا بات. سوتے سوتے آنکھ اچانک کھل جاتی ہے. ایک ہی خدشہ نیند اڑا کر لے جاتا ہے. خواب میں اڑتا آتا ہے ایک مبہم سایہ, مجھ سے تیرا ہاتھ چھڑا کر لے جاتا ہے. واہ واہ واہ. اچھا یہ آپ نے یہ بھی کہا کہ ڈھیر محبت کرنے والوں کے صدقے مٹھی بھر نفرت کرنے والوں کی خیر. یا کس کو ڈائریکٹلی پتھر مار رہے ہیں یا کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آنیسٹلی مجھے بہت پیار ملا زندگی میں شروع سے. میں بچپن میں لائک وین آئی واز اسٹوڈنٹ تو مجھے ٹیچرس کا بہت پیار, اسٹوڈنٹس کا, سب کی میں ہر دل عزیز ہوتی تھی. اس کے بعد شاعری کی دنیا میں قدم رکھا, شاعروں سے بہت دور رہی بہت عرصہ میں, لیکن یہ جو 1.5-2 سال میں رکھا مجھے لوگوں سے لائک قارئین سے, شاعروں سے لائک پیار ملا. لیکن اس میں پھر آپ کو پتہ ہے نا کچھ عناصر ایسے ہوتے ہیں, اس میں کوئی شکوہ نہیں ہے, یہ جنرلی ہوتا ہے جہاں بہت سارے محبت کرنے والے ہوں, تھوڑے بہت نفرت کرنے والے بھی ہوتے ہیں, تو ہم جیسے حساس لوگ فیل بہت کرتے ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ میں پہلے بہت خیر ایگریشن میں بھی آ جاتی تھی, ویسی شاعری بھی کرتی تھی. دین آئی تھاٹ کہ جب اتنے سارے پیار کرنے والے موجود ہیں تو یہ مٹھی بھر نفرت کرنے والے, اچھا ان کی بھی خیر, ان کے لیے بھی دعا کہ اللہ ان کو ہدایت دے, اور کیا کہا جا سکتا ہے. واہ. اچھا ہم چاہیں گے کہ اگر آپ ہمیں یہ غزل بھی سنائیں, اور اگر آپ چاہیں خیر والی. جی یہ
میرے خیال میں اس کا مطلب ہے کہ درد کی اس شدت میں شریانوں کی خیر، یاد ہی ہے. یادیں اور یادیں بھی ان شاموں کی خیر. واہ. درد کی اس شدت میں شریانوں کی خیر، یادیں اور یادیں بھی ان شاموں کی خیر. کسی بہانے اس کا فون تو آیا ہے، کسی بہانے اس کا فون تو آیا ہے، شہر میں اڑنے والی افواہوں کی خیر. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت شعر ہے. واہ واہ. اس کا بیک گراؤنڈ بھی بہت خوبصورت تھا. خیر اگر آپ بتانا چاہیں تو ہاں ایز سچ تو نہیں، جنرلی یہ ہے کہ یہ شعر تب ہوا تھا جب یہ بلاسٹ ہوا تھا ڈی ایچ اے میں، اس کے بعد پھر گلبرگ میں بھی، بیکاز میری جاب گلبرگ میں ہے تو وہ افواہ تھی، تو لائک وہ اس کے بعد فون آنا، تو کسی بہانے اس کا فون تو آیا ہے شہر میں اڑنے والی، حالانکہ وہ افواہ بہت نیگیٹو تھی بلاسٹ کی، لیکن پھر وہ کیفیت تھا. لوٹ آنے کی ویسے کوئی شرط نہ تھی، لوٹ آنے کی ویسے کوئی شرط نہ تھی، پھر بھی وقت پہ آ جانے والوں کی خیر. خیر و شر سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، خیر و شر سے ہٹ کر بھی ایک دنیا ہے، اس دنیا کے کھیتوں کھلیانوں کی خیر. ڈھیر محبت کرنے والوں کے صدقے، ڈھیر محبت کرنے والوں کے صدقے، مٹھی بھر نفرت کرنے والوں کی خیر. میں نے ان سے ہٹ کر راہ نکالی ہے، میں نے ان سے ہٹ کر راہ نکالی ہے، رستہ روکنے والی دیواروں کی خیر. واہ 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 واہ، کیا خوبصورت ہے. میم جیسے آپ سنا رہی ہیں اور جیسے ہم سن رہے ہیں، دل تو کہہ رہا ہے کہ ہم اسے سنتے ہی جائیں، مگر چونکہ پروگرام کا وقت مختصر ہے، سو ہم اردو پوائنٹ کی پوری ٹیم تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. اور خواتین حضرات، ہمارے ساتھ موجود تھیں فریحہ نقوی، اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام کے متعلق کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم. آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. السلام علیکم.